آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک خوبصورت جزیرہ ہے، نیلا سمندر، سبز جنگل، پہاڑ اور ایک خاموشی سا لائٹ ہاؤس۔ دور سے دیکھیں گے تو لگتا ہے جیسے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہو، لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس جزیرے پہ قدم رکھنا عام لوگوں کے لیے ممنوع ہے، اور وجہ یہاں زمین پر، درختوں پر، چٹانوں کے درمیان زہریلے سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا سانپ جو دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے دا کوئمیڈا گرینڈ سنیک آئلینڈ۔ برازیل کے ساحل سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا جزیرہ جس نے انسانوں کو اپنی سرزمین سے تقریباً دور ہی کر دیا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر اس جزیرے پہ ایسا کیوں ہوا کہ یہاں رہنے والے سانپ دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں شمار ہونے لگے؟ اور کیا واقعی یہاں ہر چند قدم کے بعد ایک سانپ موجود ہوتا ہے؟ آج ہم داخل ہوں گے اس خوفناک آئلینڈ میں۔ برازیل کے ساؤ پولو ریاست کے ساحل سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک جزیرہ واقع ہے، نام دا گرینڈ سنیک آئلینڈ، لیکن دنیا اسے ایک اور نام سے جانتی ہے۔ جزیرہ بہت بڑا نہیں ہے، تقریباً 4300 مربع میٹر کا یہ علاقہ باہر سے دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ گھنا جنگل، اونچی چٹانیں، سمندر، لائٹ ہاؤس اور لیکن جیسے ہی آپ اس جزیرے کی تاریخ سنتے ہیں، اس کی خوبصورتی خوف میں بدلنے لگتی ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسی اسپیسی بھی رہتی ہے جو دنیا میں کہیں اور قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی۔ اس کا نام ہے گولڈن لینچیڈ، اور یہی وہ مخلوق ہے جس نے اس چھوٹے سے جزیرے کو دنیا کے مشہور 3 سنیک آئلینڈ میں بدل دیا ہے۔ تقریباً ہزاروں سال پہلے یہ علاقہ آج جیسا نہیں تھا، لیکن جب سمندر کی سطح میں تبدیلیاں آئی تو زمین کے کچھ حصے الگ ہو گئے۔ کوئمیڈا گرینڈ اور بن گیا آئسولیٹڈ آئلینڈ۔ ایک زمین سے رابطہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ جانوروں کی دنیا بھی بدلنے لگی۔ جزیرے پر رہ گئی اسپیسیز جو اسے نئے ماحول کے مطابق زندہ رہنا پڑا۔ شروع ہوئی ایوولوشن، اور یہاں ایک عجیب جرارہ اسپیسی یہاں رہنے والی ہے، دوسرے سانپوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جزیرے پر بڑی زمینی شکار محدود تھے، لہٰذا ان سانپوں نے پرندوں کو شکار کرنا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سانپ درختوں پر بھی چڑھنے میں ماہر ہو گئے۔ سوچیں، آپ ایک جنگل میں چل رہے ہیں، آپ زمین دیکھ رہے ہیں، لیکن خطرہ شاید زمین پر نہیں، وہ آپ کے سر کے اوپر کسی شاخ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے خطرناک حصے کی طرف۔ گولڈن لینچیڈ، اس کا سائنسی نیم ہے بوتھروپ انسولیرز، اور برازیل کے سرکاری کریٹیکلی انگیجڈ سپیسیز اور یہ کہ اس میں شمار ہوتا ہے۔ پروٹیکٹڈ فوانا ادارے اس جزیرے کی کنزرویشن۔ اس سانپ کا زہر انتہائی طاقتور ہے اور اس کی سب سے خوفناک خصوصیات، یہ سانپ اپنے شکار کو جلدی استعمال وینم کرنے کے لیے اموبلائز کرتا ہے۔ جزیرے پر موجود اس سپیشیز نے ہزاروں سال کے دوران آئسولیشن، اپنے ماحول کے مطابق ایک خاص تیاری کی رکھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، سنیک آئلینڈ پر مشہور بہت سی کہانیاں انٹرنیٹ پر ایگزیگریٹ بھی کی جاتی ہیں۔ میں 5 سانپ میں موجود ہیں اسکوائر میٹر۔ مثلا یہ کہنا کہ جزیرے پر ہے ایک مشہور دعویٰ ہے، مگر اسے قطعی سائنسی حقیقت سمجھنا درست نہیں۔ حقیقت پہلے ہی کافی حیران کن ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سے آئلینڈ پر وہ آئسولیٹڈ ہیں۔ ایک انتہائی اسپیشلائزڈ وینومس سنیک کی پوری موجودگی اور اس کی پاپولیشن ہے۔
اب تصور کریں آپ جزیرے کے جنگل میں داخل ہوتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف خاموشی ہے، ہوا درختوں سے گزر رہی ہے، پتے ہل رہے ہیں اور اچانک ایک شاخ حرکت کرتی ہے اور اوپر دیکھتے ہیں اور ایک سانپ شاخ پر موجود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس سنیک آئلینڈ کو اور بھی زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ یہاں کا مشہور گولڈن لیچ درختوں پر شکار کرنے کے لیے اڈیپٹڈ ہے، کیونکہ اس کا اہم شکار پرندے ہیں، یعنی یہاں خطرہ صرف پاؤں کے نیچے نہیں ہے۔ میں چھپا ہو سکتا ہوں، ویجیٹیشن آپ کے ارد گرد کی پوری ہو سکتی ہے۔ ایک غلط قدم، ایک غلط ہاتھ یا ایک شاخ کو بغیر دیکھے پکڑنا اور صورتحال انتہائی خطرناک بن سکتی ہے۔ لیکن اب سوال، اگر یہ جزیرہ اتنا خطرناک ہے تو کیا یہاں کبھی انسان رہتے تھے؟ جواب ہے ہاں۔ جزیرے پر لائٹ ہاؤس کا موجود ہونا اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اور ماضی میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کا خاندان بھی رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لائٹ ہاؤس کو آٹومیٹک کر دیا گیا اور آج جزیرے پر مستقل انسانی آبادی نہیں ہے۔ مقامی اتھارٹیز کے مطابق جزیرے پر عام لوگوں کا اترنا پروہیبٹڈ ہے۔ یہاں صرف مخصوص ریسرچر اور مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آتھورائزڈ افراد آ جا سکتے ہیں، یعنی کوئی ٹورسٹ نہیں آ سکتا۔ ٹکٹ خریدیں اور جہاں چلے آئیں اور جنگل میں گھومنے نکل جائیں۔ یہ ایریا پروٹیکٹڈ ایکولوجی ایریا ہے اور شاید اس آئسولیشن نے اس سپیسیز کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ اب ذرا ایک فلمی منظر نہیں تصور کریں، ہائپوتھیکل سچویشن بالکل آپ ایک کشتی سے جزیرے کے قریب پہنچتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو چٹان پر اترنا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے گھنا جنگل ہے، پیچھے سمندر، کوئی شہر نہیں، کوئی سڑک نہیں، ہاسپٹل، اور سب سے خطرناک بات وینمس سنیک۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں موجود ہے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، پتے ہلتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، دوسرا قدم، پھر ایک آواز، لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ صرف ہوا ہے، یہ کوئی جانور، اور پھر آپ کی نظر ایک شاخ پر پڑتی ہے، وہاں کچھ ہل رہا ہے، آپ چند سیکنڈ کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی اس سنیک آئلینڈ کی سائیکالوجی کا ہارر پارٹ ہے۔ آپ کو ہر وقت معلوم نہیں ہوتا کہ خطرہ کہاں ہے۔ اب یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم ان سانپوں کو صرف خطرناک قاتل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ جانور انسانوں کا شکار کرنے کے لیے نہیں بنے، ان کا قدرتی شکار زیادہ تر جنگلی حیات ہے۔ اور سب سے اہم بات، گولڈن لیچرڈ خود ایک انگیجڈ سپیسیز ہے، یعنی جس جانور سے انسان خوف زدہ ہے وہ خود بھی سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ اسی لیے سنیک آئلینڈ کو محفوظ رکھنا صرف انسانوں کو خطرے سے دور رکھنا نہیں، بلکہ ایک یونیک ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوبارہ اس جزیرے کو تصور کریں، سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا سبز جزیرہ، دور سے خوبصورت پرسکون، تقریباً جنت جیسا، لیکن اس سبز جنگل کے اندر درختوں کے درمیان چٹانوں کے نیچے زندہ ہے ایک سپیشیز جو دنیا میں کہیں اور قدرتی طور پر نہیں ملتی۔ سنیک آئلینڈ، اور شاید یہی کہ سب سے عجیب بات ہے، خطرہ ہمیشہ بدصورت نہیں ہوتا، کبھی کبھی خطرہ انتہائی خوبصورت جگہ کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو موقع دیا جائے اور آپ کو کہا جائے آپ کو سنیک آئلینڈ کے ساحل تک جانے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہو کہ اندر موجود ہے گولڈن لیچرڈ، کیا آپ وہاں جائیں گے؟ میں صرف ایک لفظ لکھیں کومنٹ میں یس اور نو،
اور اگر آپ دنیا کی مزید ایسی جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں انسان کا ایک غلط قدم اس کی آخری غلطی بن سکتا ہے تو فوری سے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی جگہ شاید اس جزیرے سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔ السلام علیکم۔